السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اور احسان سے ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ دوسرا روزہ بھی ہو چکا ہے۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لیولز آف فاسٹنگ۔ قرآن مجید میں روزے کے لیے دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے صیام اور دوسرا ہے صوم۔ ان دو لفظ کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے لیولز آف فاسٹنگ کا کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو پہلا لیول ہوتا ہے فاسٹنگ کا، اس کے اندر آتا ہے سیام۔ سیام جو لفظ ہوتا ہے، کیونکہ عربک لینگویج بہت واسٹ ہے تو اس میں سیام ایسے روزے کو کہتے ہیں جو کہ بالکل بگنرز والا ہوتا ہے۔ جیسے ہم سب کو یاد ہے کہ ہم نے جو بچپن میں اپنا پہلا روزہ رکھا ہوگا، جس میں انسان کیا کرتا ہے کہ سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، اپنی فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ جیسے بچے جو ہے وہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں نفل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو روزہ ہوتا ہے سیام کی کیٹیگری والا، وہ ہوتا ہے فرسٹ لیول آف فاسٹنگ، جس میں انسان حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے، لیکن وہ حرام کو نہیں چھوڑ پاتا۔ جیسے بچے روزہ رکھ کے کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے تاکہ بھوک نہ لگے، وہ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، یا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، یعنی کہ سحری سے سو رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ 2 بجے تک 3 بجے تک اٹھ رہے ہیں، یعنی صرف انہوں نے سارا ٹائم کیا کیا، روزے کا پاس کیا، تاکہ بس جو ہے وہ روزہ جو کہ فرض ہے، جو کہ ضروری ہے رکھنا، اس کو وہ جو ہے وہ ادا کر لے۔ تو وہ حلال چیزوں سے تو بچ جاتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچ پاتے۔ تو دس از دا فرسٹ کیٹیگری آف فاسٹنگ۔ سیکنڈ جو کیٹیگری آتی ہے فاسٹنگ میں، وہ ہوتی ہے صوم والی کیٹیگری۔ اب صوم کون سا والا روزہ ہوتا ہے؟ یہ ایسا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں حلال چیزوں سے بھی بچا جاتا ہے جو کہ اللہ نے منع کیے ہیں، اور حرام سے جو کہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں ان سے بھی جو ہے وہ انسان بچتا ہے۔ اور یہ والا جو روزہ ہوتا ہے یہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، صوم کی کیٹیگری والا۔ اس میں انسان اپنی پوری باڈی کو روزے کی حالت میں رکھتا ہے کہ وہ آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کوئی ویڈیوز نہیں دیکھتا، وہ نیٹ فلکس پہ کوئی موویز نہیں دیکھتا، وہ انسٹاگرام نہیں اسکرول کرتا، وہ فیس بک نہیں دیکھتا، کہ تاکہ اس سے جو ہے وہ آنکھوں کا گناہ نہ ہو جائے۔ تو وہ ان چیزوں سے بچتا ہے کہ تاکہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کے کام سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، اور جو اللہ نے ان کی آنکھوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ سیکنڈ چیز کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ زبان کو کنٹرول میں کرتا ہے، کانشیسلی کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے، اس سے کوئی غیبت نہ ہو جائے، اس سے کوئی فضول بات منہ سے نہ نکل جائے، اس سے کوئی بے حیائی کی بات نہ نکلے۔ تو وہ اپنی زبان کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی نمازوں کے اوپر فوکس کرتا ہے، نمازوں میں جو ہے وہ خشوع اور خضوع ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نمازیں جو ہیں وہ بہت اچھی سے ہوں۔ وہ قرآن پہ اپنا فوکس، اپنا ٹائم لگاتا ہے۔ جو فرسٹ لیول تھا روزے کا سیام والا، اس میں انسان صرف فرض عبادتیں کر رہا ہوتا ہے اچھے سے، لیکن اور جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف پاس کر رہا ہوتا ہے روزے کا۔ لیکن جو سیکنڈ لیول ہوتا ہے فاسٹنگ کا، صوم والی کیٹیگری، اس میں انسان صرف ٹائم کو پاس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم کو وہ بیسٹ طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکے روزے کے وقت کو، کیونکہ جب جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی نیکی ہے تو اس کا ثواب 70 سے 700 ٹائمز تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس اپورچونٹی کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ادا کرے، اور اس روزے کو احسان کے لیول پہ لے کے جائے، اور نہ صرف گناہوں سے اور جو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ وہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ انڈلج ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے غصے کو، اپنی چڑچڑاہٹ کو جو نارملی دنوں میں وہ کرتا تھا، اس کو کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ نہ ہو، تاکہ وہ اپنی صوم کی کیٹیگری والا روزہ جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھے۔ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ کے کام میں انڈلج ہو جائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے،
اس کا بھی پاؤں سلپ ہوگا، لیکن وہ کیا کرے گا کہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے گا اور اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور جو اپنی عبادت ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے گا۔ اب اسکالر جو ہے وہ عبادت کے 3 لیولز بتاتے ہیں کہ فرسٹ لیول ہوتا ہے عبادت کا کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ عادی بنا رہا ہوتا ہے کسی بھی عبادت کا، کہ اگر نفلی عبادت ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو عادی بنائے گا کہ جیسا بھی ہو وہ کرے اس چیز کو۔ دس از دا فرسٹ لیول۔ سیکنڈ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس عبادت کو بہت اچھے سے کرتے ہیں، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہوئے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام سمجھتے ہوئے اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اور تھرڈ کیٹیگری کیا ہوتی ہے عبادت کی، جو کہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے، کہ وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ اگر تقوی کی ڈیفینیشن دیکھیں ہم، ویسے تو تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن سمپلسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اب شیطان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، کہ جب غزوہ بدر میں جو ہے اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً کافروں سے کہنے لگا کہ جو ہے وہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ڈر کے بعد کیا ہوتا ہے وہ عمل میں نہیں دوڑا۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے کے بعد جو ہے وہ عمل میں دوڑتا ہے۔ تو یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے جو کہ مسلمان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے، کہ نہ صرف وہ اللہ سے ڈرتا ہے بلکہ عمل کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ تو وہ جو اپنی عبادت کرتے ہیں اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ روزہ رکھ کے وہ جو ہے وہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو وہ اپنی نماز کو بہت اچھے سے خشوع اور خضوع سے ادا کرتا ہے، تاکہ جو نماز کا مقصد ہے وہ اس کو اچیو ہو سکے، اور وہ جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں سے جو ہے وہ بچ سکے۔ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے مال کو پاک کر سکے۔ تو یہ 3 لیولز ہوتے ہیں جو کہ عبادت کے آتے ہیں، اور وہ ان تینوں لیولز کو اچیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اپنا قرآن کے ناظرے کو ٹائم دیتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں جو ہے وہ ایک قرآن ناظرے کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ایک قرآن نہ مکمل ہو سکے تو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر منافقت آ گئی ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ناظرے کا قرآن رمضان میں ضرور جو ہے وہ ختم کریں۔ تو جو ہم سیکنڈ کیٹیگری کو ڈسکس کر رہے تھے، صوم کی کیٹیگری کو، تو یہ ساری چیزیں صوم کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، کہ وہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچتا ہے، وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، اپنے ٹائم کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے اور اپنی پوری باڈی کو روزہ رکھواتا ہے۔ دس از دا سیکنڈ لیول آف روزہ یعنی صوم۔ دین تھرڈ لیول آف روزہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان 20 دن تک روزوں کا جو پہلا اور دوسرا عشرہ ہوتا ہے صوم کی کیٹیگری کو مینٹین کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لاسٹ عشرے میں جو ہے وہ تھرڈ لیول آف فاسٹنگ نصیب کرتا ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا روزہ رکھتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت سارے عبادت کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ساری دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 3 لیولز آف جو ہے فاسٹنگ ہوتے ہیں۔ اب جو ہم نے بات کی تھی 2 لفظ کی، سیام اور صوم، تو اگر ہم جو ہے وہ قرآن کی خوبصورتی کو دیکھیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ روزہ فرض ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں آیت 183 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اس کے لیے، روزے کے لیے، کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم جو وہ تقوی حاصل کرو۔ تو یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یہاں پہ سیام کا لفظ آیا کہ تم پہ جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ پہلا لیول جو سیام کا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہم پہ فرض ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیام فرسٹ کیٹیگری آف روزہ لایا، اور جو سیکنڈ کیٹیگری کا تھا صوم، تو وہ جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ حدیث قدسی جو کہ ہوتی ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ صوم کا لفظ آیا، کہ جو ہم نارملی رمضان میں حدیث قدسی سنتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو یہاں پہ کون سا لفظ آیا؟ یہاں پہ صوم کا لفظ آیا، الصوم لی، اور صوم کون سا والا روزہ تھا؟ سیکنڈ کیٹیگری والا روزہ، کہ جس میں جو ہے وہ انسان پوری کوشش کرتا ہے اپنا کہ حلال چیزوں سے
جن سے اللہ نے روکے اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی جو ہے بچا جائے. تو یہ جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں روزے کے، اور یہ قرآن کے اندر 2 لفظ اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تینوں کیٹیگری کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہمارا جو ہے وہ تعلق ڈیولپ ہو جائے کہ جو 11 منتھس ہیں باقی کے، اس میں بھی جو ہے ہمارا ایمان ہے وہ بیسٹ طریقے سے اچھا جو ہے وہ رہے. اور ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو دعائیں ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نفل تو پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنی جو دعائیں ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے. تو دعائیں بھی عبادت ہوتی ہیں، ان کو بھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اور کچھ خاص دعائیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز جو ہے وہ روز پڑھیں. جیسے جو ہے وہ 30 دن ہے رمضان کے، تو ہم کوشش کریں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ 30 دن جو ہیں وہ مطلب ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہم جو ہے وہ روزہ ختم ہو جائے اور ہم یہ دعائیں نہ کر پائیں. تو ان کو ہمیں جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. پہلی دعا تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، ہمیں ایمان عطا فرمائے اپنے دین کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر، اپنی تعلیمات کے اوپر، کہ ہمارا کامل ایمان ہو جائے جو کہ بالکل چٹان کی طرح مضبوط ہو. سیکنڈ اس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیٹرنز دکھائے کہ ہمارا دین پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے. نعوذ باللہ ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ تو امپریکٹیکل ہے، یہ 21 سینچری پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ان ٹیچنگس کو. تو ہم ایسی باتیں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ آسان پیٹرن دکھا کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے دین کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. نمبر 3 کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نرمی عطا فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں تو ہمارا مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے، غصے والا ہو جائے. تو اللہ جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی عطا فرما کہ بیلنس ہو ہمارے اندر، کہ ہم جہاں جو ہے وہ اسلام کے اندر جم جائیں وہاں ہم جو ہے وہ اخلاق میں بھی بیسٹ ہوں. نیکسٹ 4 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغفرت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگیں، کیونکہ یہ جو توبہ کا بلائنڈ چیک ہے یہ موت سے پہلے تک ویلڈ ہے. تو اللہ ہمیں اسے بہترین طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جب قیامت آ جائے گی تب تو سبھی ایمان لے آئیں گے. بات تو یہ ہے کہ انسان قیامت سے پہلے ہی، موت سے پہلے ہی جو ہے وہ موت کی تیاری کر لے. تو اللہ ہمیں جو ہے وہ عبادت کی اس رمضان بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ رمضان بہت اچھا گزرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.